السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنى الناس حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، رات کافی گزر چکی ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی ہے، ادا نہیں کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کے کھانے کا بھی انتظام ہے. تو بہت زیادہ نماز اور کھانے کے درمیان دیر کرنا اور اس میں حائل ہونا وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے کھانے کے درمیان میں کوئی لمبی بات کر کے انتظار کو طویل کروں. ہمارے دوست، میرے محترم ساتھی مفتی یونس صاحب کا حکم ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ بات کروں، کچھ عرض کروں. اصل میں تو آنا تھا، تشریف لانا تھا ہمارے استاذ حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو، جو دارالعلوم کراچی کے بھی استاذ الحدیث ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. بیان بھی انہی کا ہونا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، مجھے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ. مفتی یونس صاحب کا بھی خواہش تھی کہ میں یہاں پر حاضر ہو جاؤں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس مدرسے میں بار بار آؤں، کیونکہ اس مدرسے کو دیکھ کے دلی مسرت ہوتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے موقع کو غنیمت سمجھ کے میں حاضر ہو گیا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو تیمم پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، تو آپ سمجھیں پانی تو ہے نہیں، حضرت مفتی صاحب تو تشریف لائے نہیں، تیمم پہ گزارا کرنا پڑے گا. مختصر وقت میں دو چار باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کا تعلق قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سے ہی ہے. کیونکہ بات وہ ہونی چاہیے جو مجلس کی مناسبت سے ہو. یہ مجلس ہے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی. بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، پورے سال حفظ مکمل کیا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، ان کے والدین یہاں پر موجود ہیں. تو اسی حوالے سے قرآن کریم اور احادیث کی جو باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے، استاذوں سے سنی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں نازل کی.
بہت سارے صحیفے اتارے ہیں، ان کی تعداد صحیح کتنی ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، بچہ جوان، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان میں 4 مشہور ہیں۔ توراۃ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تینوں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا؟ اللہ کی بات چیت، اللہ کی گفتگو۔ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کون سی ہستی ہم کلام ہو رہی ہے اور کس سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ کہاں یہ ناچیز عاجز بندہ اور کہاں اللہ جل شانہ کی ذات، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ کہاں اللہ کہاں بندہ۔ لیکن اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کر کے اپنے ان عاجز بندوں سے کلام فرمایا ہے، گفتگو فرمائی ہے، بات چیت کی ہے۔ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ جل شانہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اس امت کو عطا کیا۔ اور ظاہر ہے جب یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام بات کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اچھی صفات ہیں۔ یہ 99 نام اللہ جل شانہ کے جو ہر مسلمان بچے بڑے کو معلوم ہیں، یاد بھی ہیں بہت سوں کو، ان میں اللہ کی صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ہے کلام، اللہ تعالیٰ بات چیت بھی کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت کے ساتھ جب بندہ متصف ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کی مثال علماء نے فرمایا بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوہ طور پہ اس درخت کی مثال تھی۔ وہ درخت تھا جس پر اللہ جل شانہ کی تجلی ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا۔ جو مقام اس درخت کا ہے، جو اس کوہ طور پر تجلی کے وقت اس درخت کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا تھا، اس امت کا کوئی فرد جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی وہ تجلی ہوتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت دے کے دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لیے اس دنیا میں موجود ہے۔ ہر بندہ اس کی تلاوت کر کے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں کیا چیز ہے یہ وہ قرآن کریم ہے جس کو ہم نے طاق نسیان میں رکھ دیا ہے۔ گرد چڑھ چکی ہے گھروں میں قرآن کریم کے اوپر، تلاوت کرنے والے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کی دھول جھاڑنے والے ہاتھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ وہ لوگ پتہ نہیں کیا ہوئے جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو ہم نے طاق نسیان میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کی۔